بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں حادثاتی طور پر ہلاک ہونے والے 3 یرغمالیوں کے بارے میں اسرائیلی فوج کی طرف سے اہم اور چونکا دینے والی معلومات سامنے آئی ہیں۔ فوج کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مقویوں نے مدد مانگنے کے لیے 2 نشانات بنائے اور بچے ہوئے کھانے سے ان پر خود کو بچانے کے الفاظ اس امید کے ساتھ لکھے کہ انہیں بچا لیا جائے گا، مگر وہ تینوں اسرائیلی بمباری میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے اپنے پہچاننے میں غلطی کی اور انہیں حماس کے جنگجو سمجھ کر گولیاں مار دی۔ فوج نے 2 بینرز کی ایک تصویر بھی پوسٹ کی ہے جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یرغمالیوں میں سے ایک نے سوس لکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ مدد کی درخواست کرنا تھا۔ دوسری نشانی میں انہوں نے اس پر عبرانی زبان میں لکھا کہ 3 قیدیوں کی مدد۔ اس وقت وہ غزہ کی پٹی کے علاقے الشجاعیہ میں ایک عمارت کے اندر تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جس عمارت میں یرغمالی موجود تھے وہ ان کے قتل کی جگہ سے 200 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مدد کی نشانیاں بچ جانے والے کھانے سے بنائی تھیں۔ فوج کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر تک عمارت کے اندر رہے، ہم دوسری عمارتوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ دوستو، ہفتے کے روز اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کی پٹی میں 3 یرغمالی افراد کو غلطی سے اس کے فوجیوں نے پٹی میں فوجی آپریشن کر کے ہلاک کر دیا تھا، حالانکہ وہ تینوں سفید پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ فوج کا کہنا ہے کہ تینوں کی عمریں 20 سال کے لگ بھگ ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف سٹاف کا کہنا ہے کہ یہ ہدایات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ واقعہ تکلیف دہ اور ہولناک تھا۔ جب یرغمالی فوجی جوانوں کی طرف بڑھے تو ہماری فورسز کی طرف سے ان پر گولیاں چلا دی گئیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی طرف سے حماس کو ختم کرنے کے نعرے سے مسلط کی گئی خوفناک جارحیت پر عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی جنگ روکنے میں ناکام رہی ہے۔ دوسری طرف غزہ کے جنگ اور محاصرے سے تباہ حال فلسطینی بچے، بزرگ، خواتین اور نہتے شہریوں کی مصیبتوں میں ہر آنے والے دن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ جنگ کی تباہ کاریوں کی سوشل میڈیا پر بھرمار میں ایک بزرگ خاتون فلسطینی کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اپنے دکھ اور صدمے کو بیان کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، مگر وہ دنیا کے مردہ ضمیر پر اپنے بہتے آنسوؤں اور سسکیوں سے دستخط دیتے ہوئے دہائی دے رہی ہے۔ بزرگ جنگ زدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ جنگ ہم پر مسلط کی سیاہ ترین جارحیت ہے۔ ہمارے سروں پر بم گرائے جا رہے ہیں اور زمین سردی سے یک بستہ ہے۔ ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ جو اسرائیلی بمباری سے بچ گیا وہ سردی سے مر رہا ہے۔ ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ہم ایک سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں، شدید سردی سے مر رہے ہیں، بیمار ہیں، سڑک پر سونے پر مجبور ہیں۔ ہم ملبے کے ڈھیروں پر ہیں، ریت اور پتھروں پر کیسے سو سکتے ہیں؟ یہ الفاظ بولتے ہوئے دوستو، غزہ کی یہ بوڑھی اماں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ یہ غزہ کے عوام کی مصیبتوں کی ایک زندہ مثال ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ وہ سردیوں میں نقل مکانی کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس خاتون کے ساتھ دوستو گہری ہمدردی اور عالمی ضمیر پر تنقید کی جا رہی ہے۔ فلسطینی کوفیہ پہنے خاتون نے مزید کہا کہ بے گھر ہونے کی صورتحال کسی کے لیے خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں، لیکن اسے معصور علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے حوالے سے سب سے بدترین جنگ سمجھا جا رہا ہے۔ چند دن پہلے اقوام متحدہ نے بھی غزہ کی صورتحال کو زمین پر جہنم قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں بے گھر لوگ
اب سڑکوں پر ہیں اور ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں 1000 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب جنگجو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ہم انہیں گرفتار کر لیتے ہیں، گولی نہیں مارتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے پاس موجود اسیروں سے بہت سی انٹیلیجنس معلومات ملتی ہیں، ہمارے پاس پہلے ہی 1000 سے زیادہ قیدی ہیں۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پوپ فرانسس نے غزہ میں قائم کیتھولک مسیحیوں کے لیے واحد چرچ سے تعلق رکھنے والی 2 مسیحی خواتین کو ہلاک کرنے پر مذمت کی ہے۔ یہ دونوں مسیحی خواتین ماں بیٹی تھیں۔ دونوں کو اسرائیلی فوج کے سنائپرز نے اس وقت تاک کر مارا جب دونوں ماں بیٹیاں چرچ جا رہی تھی۔ ایک کو نشانہ بنایا گیا تو دوسری اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی۔ اسرائیلی فوجیوں نے اس کو بھی بھون ڈالا۔ صرف 3 دنوں کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اسرائیل کے حق دفاع کی بات کرنے والوں نے بھی اسرائیلی فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت اور دہشت گردانہ اندھے پن پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے اپنی فوج کے ان ریزرو کی بڑی تعداد غزہ میں تعینات کر رکھی ہے، جسے محدود مدت کی تربیت کے ساتھ جنگ میں اتار کر صرف مرنے اور مارنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کی فوجی اخلاقیات بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں پچھلے 2.5 ماہ سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ بچوں اور عورتوں کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں اور جنگ کے بین الاقوامی قوانین کی پابندی سے خود کو آزاد سمجھتے ہیں۔ انہی کے حماس سے خوف زدگی کی وجہ سے پہلے 3 اسرائیلی یرغمالی اور اب 2 مسیحی خواتین نشانہ بنی ہیں۔ یہ دونوں مسیحی خواتین غزہ جنگ کے شروع میں ہی اسرائیلی بمباری کی وجہ سے چرچ میں پناہ لینے والے دوسرے مسیحیوں میں شامل ہو گئی تھیں، جہاں یہ بھی اسرائیلی جنگ کا شکار ہو گئیں۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ اسے جنگ کہتے ہیں اور کچھ دہشت گردی۔ یہ بالکل دہشت گردی ہے جس کا شکار ہولی فیملی کی 2 خواتین بنی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے خدا سے دعا کریں۔ یہ پہلا موقع ہے دوستو کہ پوپ فرانسس نے بہت جذباتی انداز میں غزہ جنگ کا ذکر کیا ہے۔ یاد رہے کہ اب تک اسرائیلی بمباری کے باعث 19,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر فلسطینی عورتیں اور کم سن فلسطینی بچے ہیں۔ ترکیہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ غزہ اور مغربی کنارے پر اسرائیلی حملے رک سکیں۔ ترکیہ دوستو دہائیوں پرانے تنازع کے 2 ریاستی حل کا حامی رہا ہے اور اسرائیل کے شدید ناقدین میں شامل ہوتے ہوئے مسلسل مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ترکیہ اسرائیل کے حامی مغربی ملکوں کی مذمت کرتا ہے اور اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا قریب ترین ساتھی ہے اور اسرائیل حماس جنگ میں اس کے باوجود اسرائیل کے حق دفاع کا حامی ہے کہ اسرائیل نے پورے غزہ کو بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی دوستو جمعرات کے روز صدر رجب طیب اردوان نے صدر جو بائیڈن سے کہا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کروانا امریکہ کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ ترکیہ دوستو غزہ میں حالیہ تباہی کے بعد اسرائیل کو مسلسل ایک دہشت گرد ریاست قرار دے رہا ہے، تاہم اس کے ساتھ ترکیہ نے اپنے تجارتی تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ترکیہ کے اندر اس کی اپوزیشن جماعتیں اردوان حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف رجب طیب اردوان حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت 48% نیچے آ گئی ہے، جبکہ باقی تجارت کا بڑا حصہ ان بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ترکیہ سے کام کرتی ہیں۔ نیتن یاہو نے دوستو ایک بار پھر دہائی دی ہے کہ اسرائیل آخر تک جنگ لڑے گا۔ ہم حماس کے حوالے سے اپنے تمام اہداف حاصل کریں گے، بشمول یرغمالیوں کی رہائی کے۔
اسرائیل نے اتوار کے روز بھی اپنی جنگی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ 3 سفید جھنڈے تھامے مار دیے گئے اپنے ہی یرغمالیوں کے بعد بھی جاری ہے۔ 10 ہفتے سے جاری اس جنگ کے دوران اسرائیل کو بے مثال قتل و غارت گیری اور گھروں کو تباہ کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا موقع ملا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیل آمد سے پہلے تک اپنا یہ دباؤ مزید بڑھائے گا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی اب جنگ کے بارے میں بے چینی بتائی جا رہی ہے کہ جنگ روکی جائے۔ امریکہ نے 18-19 ہزار فلسطینیوں کے شہید ہونے اور 19 لاکھ کے بے گھر تک اسرائیل کا مکمل ساتھ دیا ہے، لیکن اب امریکہ شہریوں کی بڑھتی ہوئی شہادتوں کا احساس کرنے لگ گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ دوستو کہ یہ احساس ہے یا منافقت ہے۔ لبنانی سرحد پر لبنانی حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسی تناظر میں اسرائیل نے کہا ہے اور حزب اللہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے کشیدگی میں 1 درجے اضافہ کیا تو اس کا رد عمل 5 گنا ہوگا۔ لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم وہاں شمال کے رہائشیوں کے انخلاء کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزب اللہ لبنان اور پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر اس خطرے کو سفارتی طور پر دور نہ کیا گیا تو ہم فوجی کارروائی کرنے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1701 کے مطابق حزب اللہ کو سرحد سے ہٹا کر شمالی اسرائیل میں جنگ کو روکنے کے طریقوں میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے مالی امداد وصول کرنے والی تنظیموں کے خلاف جنگ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری مغربی دنیا کے مفاد میں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد سے حزب اللہ نے اسرائیل پر تقریباً روزانہ کی بنیاد پر راکٹ حملے شروع کر رکھے ہیں۔ حماس کی سرنگیں اور جدید ہتھیار غزہ پر کنٹرول کرنے اور حماس کے مکمل خاتمے کے اسرائیلی خوابوں کی تعبیر میں رکاوٹ بننے لگے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حماس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ 5 دنوں میں اسرائیلی فوج کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اس دوران اس کی 100 گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد 2014 میں اس کے زمینی حملے میں ہونے والے نقصانات کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا ہو چکی ہے۔ اس سے غزہ کی پٹی میں دوستو حماس اور دیگر فلسطینی گروپوں کے اثر و رسوخ کا اندازہ بخوبی لگایا جا رہا ہے۔ فلسطینی گروپ اس لڑائی میں سرنگوں اور جدید ہتھیاروں کے ذخیرے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ 27 اکتوبر کو اسرائیلی زمینی مہم کے آغاز کے بعد سے اس کے 121 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے ٹینکوں کے ذریعے اور پیدل سفر کر کے غزہ کی پٹی میں کارروائیاں کی ہیں۔ 2014 کی 3 ہفتے کی زمینی جنگ میں اسرائیل کے 66 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کو اب تک سرنگوں کے نیٹ ورک سے نمٹنے کا طریقہ نہیں مل سکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کراسنگ ایریاز کے قریب اب تک کی سب سے بڑی سرنگ تلاش کرنے کا اعلان کیا ہے، تاہم اب تک اسرائیلی فوج سرنگوں کے نیٹ ورک کو کنٹرول کے لینے میں بہت پیچھے دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیلی خارجہ پالیسی کے ایک مشیر کا کہنا ہے کہ سرنگیں پہلے دن سے اسرائیلی فوج کے لیے ایک چیلنج رہی ہیں۔ ان سرنگوں سے نمٹنے کے لیے صہیونی فوج کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ دوسری طرف حماس نے اپنے جنگجوؤں سمیت زمین اور اپنے تجربے کا فائدہ اٹھا کر گھات لگا کر حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ حماس کے مجاہدین سرنگوں کو استعمال کر کے اور غزہ کی سڑکوں اور مختلف مقامات کے درست علم کو بروئے کار لا کر اسرائیلی فوج کو پریشان کیے ہوئے ہے۔
اسرائیل نے دوستو بھلے حماس کے 7,000 جنگجوؤں کو شہید کرنے کا دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن حماس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ درست اندازہ نہیں ہے۔ صہیونی فوج اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے اس تعداد میں عام شہریوں کو بھی شامل کر رہی ہے۔ 2014 کے بعد حماس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو حماس کو ایران کی جانب سے سمگل کر کے کچھ جدید ہتھیار فراہمی کے امکانات ہیں، دوسرا حماس نے خود بھی اپنے ہتھیاروں کو کافی حد تک جدید بنا لیا ہے۔ حماس اس مرتبہ نئے ہتھیار اور نئے حربے استعمال کر رہی ہے، تاہم بنیادی طور پر حماس نے گوریلا طرز کی مزاحمت یا جنگ شروع کر رکھی ہے۔ غزہ کی جنگ میں داخل ہونے والے صہیونی فوجیوں کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں۔ کسی بھی وقت کسی نامعلوم مقام سے حماس کے جنگجو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیلی ماہرین بتا چکے ہیں کہ یہ جنگ کئی مہینے تک طویل ہو سکتی ہے۔ جنگ کی طوالت کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر انسانی حقوق کی پامالیوں پر عالمی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ حماس کے جدید ہتھیار اور تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفرد سرنگیں اس وقت غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے خوابوں کو دھندلا کرنے لگی ہیں۔ امریکہ میں ہاورڈ ہیرس یونیورسٹی نے حال ہی میں فلسطین کے بارے میں ایک سروے انجام دیا ہے، جس کے انتہائی حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں۔ امریکی جوانوں کی اکثریت اسرائیل کے غاصب صہیونی رجیم کا خاتمہ چاہتی ہے اور پوری مقبوضہ فلسطین کی سرزمین کا کنٹرول حماس کے سپرد کر دیے جانے کی حامی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق ہاورڈ ہیرس یونیورسٹی کی جانب سے سروے اسی ہفتے انجام پایا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 18 سے 24 سال کے درمیان امریکی جوانوں کا 51% حصہ اسرائیل فلسطین تنازع کی راہ حل کے لیے صہیونی رجیم کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس کی جگہ مقبوضہ فلسطین کی سرزمین حماس کے کنٹرول میں دیے دینے کا حامی ہے۔ دوستو، اس سروے رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر 10 امریکی جوانوں میں سے 6 کا خیال ہے کہ یہودی ظالم ہیں۔ امریکہ میں صہیونی لابیوں کے گہرے اثر و رسوخ کے باوجود جب سے غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا ہے، اس ملک کے مختلف شہروں میں مسلسل مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اس سروے سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ امریکیوں کی نئی نسل گزشتہ نسلوں کی نسبت بہت مختلف انداز میں سوچتی ہے۔ اس سروے رپورٹ سے مزید یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ 18 سے 24 سال کے درمیان امریکی جوانوں کا 60% حصہ حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کے دن انجام پانے والے طوفان الاقصی فوجی آپریشن کو فلسطینیوں کی ناراضگی کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ کی رائے عامہ میں فلسطینیوں کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے اور امریکی عوام میں فلسطینیوں کی حمایت صہیونی رجیم سے کہیں زیادہ ہے۔ سمندر دنیا کے 70% رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں اور اب دنیا میں تحفظ کے حامل سمندری علاقوں کے مفصل نقشے سے انکشاف ہوا ہے کہ اگر سمندروں کی حفاظت کی جائے تو اس سے نہ صرف آب و ہوا میں تبدیلی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں بلکہ عالمی غذا کا بحران بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سمندروں کا سختی سے تحفظ کیا جائے تو صحت مند خوراک کی مسلسل فراہمی یقینی ہو جائے گی، سمندری جانوروں کے مسکن اور ان کی بقا کو فروغ ملے گا اور شاید موسمیاتی تبدیلیوں کا قدرتی حل بھی برآمد ہو سکے گا۔ ہفتہ روزہ سائنسی میگزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ماہرین نے سمندروں میں خاص مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ اگر ان کی کڑی نگرانی اور حفاظت کی جائے تو 80% سمندری حیات کو تحفظ ملے گا۔ ماہی گیری کی تعداد میں 80 لاکھ میٹرک ٹن کا اضافہ ہوگا اور 1 ارب ٹن تک کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کم ہو جائے گا۔ دوستو، سائنس نے گھریلو ٹوٹکوں یا نسخوں کی افادیت کو اب تسلیم کر لیا ہے جن پر پہلے اعتبار کرنا مشکل ہوتا تھا۔ گھریلو نسخے گھر میں درپیش متعدد چھوٹی مگر انتہائی اہم بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔
مثلاً گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غراروں کو آزما کر دیکھیں۔ ایک طبی تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ عام سادہ پانی سے غرارے کرتے ہیں ان میں سانس کی بلائی نالی میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور یہ وہ انفیکشن ہے جو نزلہ زکام اور فلو کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ ہیضے یا پیٹ خراب ہونے کے بعد متلی کی کیفیت میں مبتلا ہیں تو ادرک کو آزما کر دیکھیں۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متلی ہونے پر صرف 1 گرام ادرک بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق چکن سوپ کے استعمال سے خون کے سفید خلیات کے اس حصے کی سرگرمی کو سست کر دیتا ہے جو شدید انفیکشن کا باعث بنتا ہے۔ سوپ متعدد نزلہ زکام کا باعث بننے والی چیزوں کی روک تھام کرتا ہے۔ سیب اور گاجریں نہ صرف جسم کے لیے اچھی ہوتی ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی جگمگاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سیب اور اسٹرابری میں مالیس ایسڈ بھی ہوتا ہے جو دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانسی سے بچاؤ کے شربت کا ذائقہ پسند نہیں تو عالمی ادارہ صحت نے شہد کو بھی بچوں کی کھانسی کی ادویات میں شامل کر رکھا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانسی کے شکار بچوں کو اگر سونے سے قبل تھوڑا سا شہد دیا جائے تو کھانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے۔ برف کی ڈلی سے سر یا گردن کے پچھلے حصے پر مساج کیا جائے تو اس سے آدھے سر کے درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ برف آپ کے ذہن سے تناؤ کو بھی نکال باہر کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔